بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز نبی علیہ السلام کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے نبی علیہ السلام کی جو خصوصیات تھی ان کا ذکر ہوا۔ آج سے انشاءاللہ العزیز نبی علیہ السلام کے اوصاف کے اوپر ایک نظر ڈالیں گے۔ آئیے اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جس کو نبوت ملی وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ کون ہیں؟ سب سے پہلے جن کو نبوت ملی وہ نبی علیہ السلام کی ذات و برکات ہیں۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پر کروڑوں درود۔ اور نمبر 2، قیامت کے روز جو سب سے پہلے قبر سے اٹھے گا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جو سب سے پہلے قیامت کے دن اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے وہ نبی علیہ السلام کی ذات و برکات ہوگی۔ یہ صحابہ میں سے نبی علیہ السلام کا ایک یہ بھی وصف ہے۔ اور نمبر 3، شفاعت کا دروازہ جو سب سے پہلے کھولیں گے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا وصف سماعت فرمائیں۔ شفاعت کی اجازت سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو دی جائے گی۔ وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن اسیاں پر اب بجلی گراتے جائیں گے۔ اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ اگلا وصف سماعت فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت فرمایا جائے گا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ یہ تمام مومنین حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے۔ اگلا بات سماعت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور مسجد ٹھہری۔ اگلا بات سماعت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ ایک اور بات سماعت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی پیشوائے مرسلین و خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھی، تم مؤخر مبتدا ہو، تم مؤخر مبتدا ہو۔ اگلا وصف سماعت فرمائے۔ روز محشر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے ہوں گے اور ساری مخلوق پیچھے پیچھے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اگلا وصف سماعت فرمائے۔ پل صراط سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر گزر فرمائیں گے۔ پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اشعار میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اس سے محبت اور جذبہ بڑھتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت اور جذبے کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو خود بھی سنیں، دوسرے احباب کو بھی یہ ویڈیو دکھائیں یا خود یاد کر کے دوسروں کو بتلائیں۔ خود یاد کر کے دوسروں کو بتلائیں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کو جن کو بتائیں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگلا وصف سماعت فرمائیں۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کسی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے، جبکہ حضور تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اگلا وصف سماعت فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل مقام محمود عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین ان کی حمد کریں گے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔
اگلا بات سماعت فرمائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ معراج ہوئی، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے ترب کے سما عرب کے مہماں کے لیے تھے، عرب کے مہماں کے لیے تھے۔ اگر آپ سماعت فرمائیں، اللہ عز و جل نے تمام نبیوں علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کرنے کا وعدہ لیا۔ اگر آپ سماعت فرمائیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حبیب اللہ کا خطاب ملا۔ تمام جہان اللہ عز و جل کی رضا چاہتا ہے اور اللہ تعالی عز و جل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کا طالب ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے گئے، تو خود بھی سنیں، آگے دوست اب آپ کو اس کی ترغیب بھی دلائیں تاکہ آپ کو بھی بینیفٹ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے آپ نے دین کی تبلیغ کرنی ہے، تب ہی آپ کو جا کے بینیفٹ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اگر آپ دکھاوا پن اس طرح کے معاملات کریں گے، وہ دنیا میں رہ جانے ہیں، وہ دنیا میں رہ جانے ہیں۔ بزرگان دین کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ بزرگان دین جو تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے ہی کام کیا کرتے تھے، تو لوگ ان سے محبت کرتے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، حالانکہ انہوں نے ہمیں کسی کو نہیں کہا کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے نعرے لگانے ہیں، ہمارا ذکر خیر کرنا ہے، کسی کو نہیں کہا، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے۔ آج ہم ان کی تعریفات کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی بات کرنے کا مقصود یہ تھا کہ کوئی بھی کام کریں، اچھا کام ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا بیچ میں شامل کریں کہ یہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، میرا رسول مجھ پر راضی ہو جائے۔ معجزات کے حوالے سے بھی چند معلومات حاصل کر لیں۔ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بے شمار ہیں، جیسے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا لینا، اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا، تھوڑے سے طعام کا کثیر جماعت کے لیے کافی ہو جانا، دودھ کی معمولی مقدار سے کثیر افراد کا سیراب ہونا، کنکریوں کا تسبیح پڑھنا، لکڑی کے ستون میں ایسی صفت پیدا ہو جانا جو خاص انسانی صفت ہے، یعنی نہ صرف تھر تھرانا بلکہ فراق محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احساس پیدا ہونا اور اس پر رونا، درختوں اور پتھروں کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرنا، درختوں کو بلانا اور ان کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر چل کر آنا، درندوں اور موذی جانوروں کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر حیران ہو جانا، اور ہزاروں پیش گوئیوں کا آفتاب کی طرح صادق ہونا وغیرہ وغیرہ۔ ہزاروں معجزات ہیں جو نہ صرف آیات و صحیح احادیث سے ثابت ہیں بلکہ بہت سے غیر مسلم بھی اس کا اقرار کرتے ہیں اور ان کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر پایا جاتا ہے۔ ان کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ پایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل سے اسی ٹاپک کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی کہ کل کا جو ہمارا سوال ہوگا کہ خاتم النبیین کے کیا معنی ہیں اور خاتم المرسلین کے کیا معنی ہیں، اور اسی طرح کے کافی سوالات ہوتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت عام ہے یا خاص ہے، اور کیا انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والتسلیم بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہیں یا نہیں۔ اس طرح کے بے شمار سوال آتے ہیں، یعنی لوگ آپ کے اوپر سوالات کے اتنے تیر برساتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں، آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کو نماز کے فرائض واجبات یہ مسائل نہیں آتے، پتہ نہیں یہ کہاں سے سوال نکال کے لے آتے ہیں۔ تو ان تمام سوالوں کے جوابات جو ہیں اسی طرح کی ویڈیو کے اندر اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ جس کو جو بھی مسئلہ پیش آ رہا ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں ہمیں کہ ہمیں قاری صاحب فلاں صاحب یہ صاحب وہ صاحب، تو ہمیں مسئلہ بتا دیں، تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی بندہ نچیز کی طرف سے۔ ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ کوشش کریں گے کہ آپ کے مسئلے کا حل آپ کو
اسی طرح کی ایک ویڈیو بنا کے آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ پرسنل پر بھی آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر بھی کر سکتے ہیں۔